بیت کی محبت اور اہل بیت کی ولایت ہے۔ میری مراد ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسسٹنٹ پروفیسر سعید عابد حسین صاحب، سعید کاظم صاحب اور صوفی پوائٹ رائٹر غلام رسول دہلوی صاحب، آپ سب کا ہم آج کی اس محفل میں خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس محفل میں تشریف لائے۔ تو اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں برادر منتظر مہدی سے کہ وہ یہاں پر آئے اور اپنا قصیدہ پیش کرے۔ ان کے استقبال میں ایک بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے بھی تازہ مکہ اور مدینے کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از شقیقہ دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی آمد سے مختصر نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارویں کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے،
چرائیں گے، سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، یہ ہمارے مکروریاں شاطرانہ عیاری، کیا ہمارے سوم سنا اور یہ عزاداری، کتنا ہے خلوص میں کس قدر ریاکاری، کیا امام کی خاطر کی ہے ہم نے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، صبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، حمد و نعت و سوز و صلات اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، برائے تاجیل امام زمان بلندتر صلوات۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنی خوبصورت آواز میں منقبت پڑھ رہے تھے برادر منتظر مہدی۔ میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں ایک سلوات کے ساتھ تھوڑا آگے آ جائے اور محمد یا محمد سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام سے گزار ہوں ہمارے محفل کے مہمان غلام رسول دہلوی صاحب، صوفی پوائٹ اینڈ رائٹر، کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائے اور محفل کو رونق بخشے۔ ان کے استقبال میں ایک بلند سلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھ ملے نا؟ السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا امام الزمان، السلام علیک یا امام آخر الزمان، السلام علیک یا امام المتقین، السلام علیک یا صاحب نور الیقین، السلام علیک یا ابا عبداللہ، والسلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ دنیا کو ہے پھر اسی
دنیا کو ہے مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگہ زلزلے عالم افکار، ہو جس کی نگہ زلزلے عالم افکار، سب اپنے ہی زندہ میں ہے محبوس، سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار، پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، نئے جدت گفتار نئے جدت کردار، ہیں اہل سیاست کہ وہی کہنا خم و پیچ، ہیں اہل سیاست کہ وہی کہنا خم و پیچ، شاعر اسی افلاس تخیل میں ہے گرفتار، شاعر اسی افلاس تخیل میں ہے گرفتار، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگہ زلزلے عالم افکار، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، اور صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگ و پے میں فقط مستی کردار، ہو جس کی رگ و پے میں فقط مستی کردار، دنیا کو ضرورت ہے اس مہدی برحق کی، ہو جس کی نگہ زلزلہ عالم افکار۔ علامہ اقبال جنہیں رہبر معظم خامنئی مدظ اللہ العالی صاحب بہت یاد کرتے ہیں، قلندر لاہوری کہتے ہیں، اور قلندر لاہوری کو کافی کوٹ کیا کرتے ہیں، میں نے بھی اسی قلندر لاہوری کے فغان درویش اور نالے شب سے اس شب میں اپنی بات شروع کی ہے۔ یہ شب برات ہے، نجات کی رات ہے، اور یہ شب نجات دہندہ کی ہے، نجات دہندہ کی رات بھی ہے، نجات دہندہ کی ولادت کی رات اور ولادت کا دن ہے، دو نجاتیں جمع ہو گئی ہیں، عالم انسانیت کی نجات کا پروانہ جو آسمان دنیا پر اللہ کے فرشتوں کے نزول کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا انسانیت کا جو نجات دہندہ ہے، جو مہدی برحق ہے، جو صاحب الزمان ہے، جو امام آخر الزمان ہے، اس کی ولادت کا بھی دن ہے اور اسی کی یہ رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، کلو محمد وآل محمد کلو یوم یوم عاشورہ، every day is the day of Ashura، وَكُلُّ أَرْضٍ أَرْضُ كَرْبَلَا، and every land is the land of Karbala، ہر دن یوم عاشورہ ہے، ہر سرزمین سرزمین کربلا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا every day is the day of امام زمانہ، کل یوم یوم صاحب الزمان، کل یوم 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 آخر الزمان، امام آخر الزمان، جو صاحب زمانہ ہے، جو امام زمانہ ہے، اس کا تو پورا زمین و زمان ہے، ہر دن ان کا دن ہے، ہر مکان ان کا مکان ہے، ہر مکان کے مکین ہے، ہر سرزمین کے وہ مکین ہے، اس لیے ہمیں صرف آج ہی نہیں، ہر روز انہیں ہمیں یاد کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا 100 سال پہلے، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا قلندر لاہوری کی اسی بات کو یہ درویش دہلوی اس طور پہ کہنا چاہے گا، یہ دور اب مہدی برحق کی تلاش میں ہے، یہ دور اب مہدی برحق کی ہی تلاش میں ہے، یہ دور اب مہدی برحق کی ہی تلاش میں ہے، ستم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، ستم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں جو ظلم و ستم جو اپنی چرم سیما پہ ہے، ظلم و ستم جس انتہا پہ ہے، اب امام معصوم اور امام آخر الزمان جو امام مظلوم ہی ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کا ہی
एक यूनिवर्सल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, उन्हीं की तशरीफ आवरी है। इसलिए हमें इमाम आखिरुज़्ज़मान को पूरी दुनिया में समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उनके मैसेज को यूनिवर्सल अंदाज में। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ही ये कहा था, he foretold the truth, a universal truth that I would like to state. When the Mahdi arises, when the Mahdi emerges, those who thought they were the followers of his cause will forsake him, will desert him, will betray him. जब मेहदी आएंगे तो बहुत सारे वो लोग जो ये दावा कर रहे थे कि वो उनके सच्चे फॉलोवर हैं, वही उन्हें छोड़ देंगे, वही उनसे बेजार हो जाएंगे। They will desert him and betray him. बहुत सारे लोग गद्दारी करेंगे। आप देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था, कूफा वालों ने क्या किया था, शाम वालों ने क्या किया था। हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी और शामी। तो वो कूफी और शामी जो जहन के लोग थे आज भी मौजूद हैं, वो उन्हें छोड़ देंगे जो दावे कर रहे थे। लेकिन इमाम जाफर सादिक, अगला जुमला जो मैंने अंग्रेजी में आज ही आर्टिकल लिखा है, द मेहदी विल ब्रिंग द ह्यूमैनिटी टू द वननेस। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कौन लोग पहचानेंगे, कौन उनका सपोर्ट करेंगे? सुनिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जबान में फरमाते हैं, बट दोज who will worship the sun and the moon, they will be the first to support him. जो लोग सूरज की पूजा करने वाले होंगे, जो चांद की पूजा करने वाले होंगे, मुझे बताइए ईरान में इस्लाम आने से पहले किस चीज की पूजा होती थी? कन्फ्यूशियस रिलीजन क्या है, ज़रतुश्तियत क्या है, जो आग की पूजा करने वाले थे, जो जिन्हें हम अपनी मादरी जबान में क्या कहते हैं, यहाँ की भाषा में एक टर्म आता है, कन्फ्यूशियस जो रिलीजन है, ज़रतुश्त एक हिंदुस्तानी जबान में उनको कुछ और कहते हैं, वो आग की पूजा करने वाले थे। लेकिन इमाम जाफर सादिक ये फरमाते हैं, बिकॉज देयर हार्ट्स विल बी सर्चिंग, देयर सोल्स विल बी लॉन्गिंग, उनका दिल हकीकी मानों में मुतलाशी होगा। मैं एक छोटा सा वाकया अर्ज करना चाहूंगा। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया गुजर रहे थे यमुना के किनारे से, अमीर खुसरो के साथ थे। एक खातून जो हिंदू थी, हिंदू खातून सूर्य नमस्कार कर रही थी और वो महबूब इलाही की बड़ी अकीदतमंद थी, सूर्य नमस्कार कर रही थी। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया जो हुसैनी सादात में से भी हैं। अमीर खुसरो ने कहा निजामुद्दीन औलिया से, महबूब इलाही आप इन्हें दावत क्यों नहीं देते इस्लाम की? ये अभी भी पूजा कर रही है सूरज की, ये सूरज परस्त है, आप इन्हें क्यों नहीं दावत देते? महबूब इलाही ने कहा, खुसरो तुम ये नहीं देखते कि वो कितनी जुस्तुजू, उसका शौक देखो रब की तलाश में, मालिक हकीकी, खालिक हकीकी की तलाश में, वो कितनी, उसका दिल कितना सच्चा है, सादिक है कि वो सूरज में सूरज के खालिक को ढूंढ रही है। अगर उसकी तलाश सच्ची है तो उस खालिक हकीकी तक जरूर पहुंच जाएगी। और मैं इसलिए नहीं भेजा गया कि मैं लोगों को अपनी जबान से इस्लाम की दावत दूं, मैं अपने किरदार से इस्लाम की दावत देना चाहता हूं, मैं अपने अंदाजो अतबार से मैं खुद इस्लाम की तस्वीर बनना चाहता हूं। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आज जो हालत हो गई है कि मुल्ला की शरीयत में फकत मस्ती गुफ्तार, सूफी की तरीकत में फकत मस्ती अहवाल, वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, हो जिसकी रगो पै में फकत मस्ती किरदार। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उसी किरदार का नाम है। और आगे सुनिए, इमाम जाफर सादिक ने तो ये इरशाद फरमाया, शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी जो सूफीज्म में प्रोपाउंडर ऑफ वहदतुल वजूद माने जाते हैं, जो सबसे बड़े शेख दी सेज ऑफ द मिस्टिक्स माने जाते हैं, शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी क्या कहते हैं कि द मेहदी विल ब्रिंग ऑल ह्यूमैनिटी टू द वननेस ऑफ गॉड, टू द वननेस ऑफ मैनकाइंड, टू द वननेस ऑफ
religious ideals and the unity of religious ideals. مہدی اس وحدت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے جو وحدت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری وحدتوں کا حامل ہو. لیکن جب پھر آگے وہ لکھتے ہیں when he calls people to the oneness of God, he will be most misunderstood by the ulama of the time, by the clerics of his time. اپنے زمانے کے مولویوں سے انہیں بے حد تکلیفیں پہنچیں گی، اذیتیں پہنچیں گی. اسی لیے ایک روایت کے مطابق 70,000 مولوی امام مہدی علیہ السلام کے کفر کا فتویٰ دیں گے. اب آئیے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو 1800 سے زائد یزیدی مولویوں نے ان کے خروج کو کفر کہا، انہیں کافر قرار دیا، نعوذ باللہ، انہیں مرتد قرار دیا. ہسٹری ول ریپیٹ اگین ان ٹائمز آف امام مہدی. آج کے مولویان حرم، درباری مولوی، چاہے وہ سعودی عرب کے ہوں، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، وہ امام مہدی علیہ السلام کو کافر و مرتد قرار دیں گے. They will desist him, they will resist him. یہ شیخ اکبر نے لکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لکھتے ہیں the way he interprets the Quran, the way he interprets the Quran will be a universal way that will be misjudged by the clerics of his times. وہ دنیا کو قرآن کی آفاقی اعلیٰ آفاقی اقدار کی طرف لے جائیں گے. اس وجہ سے امام مہدی علیہ السلام کی مخالفت ہوگی، اور آج بھی امام مہدی علیہ السلام کے ماننے والے جو مہدیون ہیں ان سب کی مخالفت ہوتی ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگہ زلزلہ عالم افکار. امام مہدی علیہ السلام تمام نبیوں، تمام رسولوں اور تمام ائمہ کی تعلیمات، ارشادات کا مجموعہ مرقع ہوں گے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. مولانا جامی کے الفاظ میں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. یوسف علیہ السلام کا حسن یوسف، دی بیوٹی آف جوزف، دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، the breath of Jesus, and Yade Beza, the miracle of Moses. All these miracles, beauty and the miracle and the breath of Jesus and the beauty of Joseph, all these will be beautifully encompassed, manifested in the beautiful persona of Imam Mahdi alayhi salam. Husn Yusuf, Dame Isa, Yade Beza Dari, Aanche Khuba Hama Daran, تو تنہا داری. السلام علیکہ یا امام آخر الزمان، یا صاحب الزمان، و یا امام المتقین نور الیقین. آپ سب کو جشن نور یوم ولادت امام مہدی علیہ السلام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک ہو. اللہ حافظ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اور انٹلیکچوئل اسپیچ کے لیے. یقیناً بہت ہی عمدہ اسپیچ تھا اور بہت کچھ سیکھا ہم نے. تو محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں گزارش کرتا ہوں برادر ثقلین سے کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور بارگاہ امام زمان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال میں ایک بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہدی زمان، مہدی زمان، مرکز نیا اسی نیا مہدی سورکھن، مہدی زمان، مرکز نیا اسی نیا مہدی سورکھن.
مہدی زمان نہیں کھانے ہلی بیتی کھا سرگو نجیب پانے ہم شورا جیفانے نہیں کھانا ہلی بیتی کھا سرگو نجیب پانے ہم شورا جیفانے دکھنی آیاسی قلب برائی کھلے کفن مہدی زمان دکھنی قلب برائی کھلے کفن مہدی زمان شیر و عطار سے دشمن سی چھوڑو بز نصیب مر ملا رف نصیب شیر و عطار سے دشمن سی چھوڑو بز نصیب مر ملا رف نصیب شیر و یزید دنیا چکر پاسورا مہدی زمان شیر و یزید دنیا چکر پاسورا مہدی زمان زندگی پر دنیا کو سر یا چسر بنے پوسی سر بنے زندگی پر دنیا کو سر یا چسر بنے ہر چاسا سر بنے کد کو مقصوری آئی سنو سچا مفن مہدی زمان کد کو مقصوری آئی سنو سچا مفن مہدی زمان مرگس سینا مدح شروط تکھن مہدی زمان بھائی محمد بلند سرو جزاک اللہ خیر. اپنی خوبصورت آواز میں کلام پڑھ رہے تھے آپ لوگوں کے سامنے برادر ثقلین علی. اب اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا برادر شبیر علی کو کہ آپ آئے اور اپنا کلام پیش کریں. ان کے استقبال میں ایک بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، جشن نور یوم ولادت منجی عالم بشریت یوسف زہرا منتظم درد و بلا حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی مناسبت پر آپ سبھی کو حج تبریک پیش کرتا ہوں. آج کے اس روز کی مناسبت سے چند لائن پیش کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے چند اشعار آپ لوگوں کے سامنے. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، توجہ فرمائیے گا کہ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروغ نظر قبلہ اصول، اے باغ عسکری کے مقدس
ترین پھول، ایک آواز نظر تجلے اصول، آ ہم سے کر سراج دل و جاں کبھی وصول، آ ہم سے کر سراج دل و جاں کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت قبول نہیں، کہ تیرے بغیر ہم کو قیامت قبول نہیں، کیوں کہ دنیا نمال و زر نوزارت کے واسطے، توجہ فرمائیے کہ دنیا نمال و زر نوزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تو صرف تیری زیارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں صرف تیری زیارت کے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ سامع یا شوقی امام زمانہ، اللہ اللہ سامع یا شوقی امام زمانہ، آئی دون سوسا تکن میں گزن فریاد سوسا تکن میں، تو سے گز میں شبر بات تکن میں، یا شوسی امام زمانہ، سب ساتھ میں اللہ اللہ درم سلام یا شوقی ریت دکھن کو نسیلا تمنا، یرمولے سن کو عالم دسمنا، چھو سی سب جون مسلم پسونا، یا شوقی امام زمانہ، اللہ اللہ درم سا، یا شوقی امام زمانہ، دوست اسم کو لفظ جوز حسرا، شسکن چوب شسکن لبت میون نفرا، چوب چتم چی مسوفی عذاب، یا شوقی امام زمانہ، اللہ اللہ درم سا، یا شوقی امام زمانہ، اللہ اللہ درم سا، یا شوقی چھز پجگ سے کھوا تھل گل کو، سر سر دیون ایمان پچھا کو، چھز پجگ سے کھوا تھل گل کو، سر سر دیون ایمان پچھا کو، بیوں سے عالم لسنیا دل کو، یا شوقی امام زمانہ، اللہ در سامع یا شوقی امام زمانہ، اللہ اللہ درم سامع یا شوقی زمانہ، برائے تعجیل ظہور امام زمان و سلامتی مقام الحسن رہبری آواز بلند سر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اب محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دینا چاہوں گا
قصیدے کے لیے فائز جانسن کو کہ آپ یہاں پر آئے اور اپنا کلام پیش کریں. ان کے استقبال میں ایک بلندر سلوات. معذرت چاہوں گا وہ محفل میں نہیں ہے. تو اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا نور محمد یحییٰ کو کہ آپ یہاں پر آئے اور اپنے اشعار پیش کریں. ان کے استقبال میں ایک بلند سلوات. السلام علیکم سب کو. امام زمانہ کی ولادت باسعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. امام زمانہ کی شان میں میں کچھ شعر پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بادشاہ ناز بائے چلے گی کہ جب شاہدی کی سواری چلے گی کہ جب شاہدی کی سواری چلے گی. سواری کے چوگرد ہوں گے جو سیاہ سواری کے چوگرد ہوں گے جو سیاہ. نہ پھر کوئی فقہ شماری چلے گی. جہاز جہان کے وہ کپتان ہوں گے کہ جہاز جہان کے وہ کپتان ہوں گے. نہ یہ کالی کاریں نہ گاڑی چلے گی. نجف کو وہ جب جائیں گے یہاں سے نجف کو وہ جب جائیں گے یہاں سے ہو کر نجف کو وہ جب جائیں گے یہاں سے ہو کر سفر میں نسیم بہاری چلے گی. دوسرا شعر خاموش فضاؤں میں بلبل کا ترانہ ہے کہ خاموش فضاؤں میں بلبل کا ترانہ ہے. جس گل کا میں عاشق ہوں وہ شاہ زمانہ ہے. جس گل کا میں عاشق ہوں وہ شاہ زمانہ ہے. پردے سے ذرا آ کر کچھ حکم سنا جائیے میرے مولا. پردے سے ذرا آ کر کچھ حکم سنا جائیے میرے مولا. میں کیا ہوں اطاعت کو یہ سارا زمانہ ہے کہ میں کیا ہوں اطاعت کو یہ سارا زمانہ ہے. حاضی ہو میرے مولا سب حاضی ہو میرے مولا سب حکم ہدایت ہو کہ حاضی ہو میرے مولا سب حکم ہدایت ہو. مہدی ہو میرے مولا بتا دے زمانہ ہے. مہدی ہو میرے مولا بتا دے زمانہ ہے. برائے تاجیل امام زمان و برائے سلامتی مقام معظم رہبری اجمعاً صلوات. جزاک اللہ خیر. اب اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا برادر ابراہیم کو کہ ڈائس پر تشریف لائے اور بارگاہ امام زمان میں نذرانہ عقیدت پیش کرے. ان کے استقبال میں ایک بلند سلوات. عزت مآب علماء کرام، سادات اعظام، بزرگان دین اور تمام میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم اور عید مبارک. تو آج میں اس عید کے موقع پر آپ لوگوں کے سامنے ایک منقبت پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. ہوا رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. ہوا رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. بغیر فرمان ابن زہرا بغیر فرمان ابن زہرا
نظام دنیا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، وہ آ رہا کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے، کہیں گزارش نہیں چلے گی، کسی کی سازش نہیں چلے گی، کرے گا وہ عدل قائم، کوئی سفارش نہیں چلے گی، چلائے گا وہ علی کا سکہ، چلائے گا وہ علی کا سکہ، کسی کا سکہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ حیدری حیدری چمن چمن گلی گلی، علی 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 علی، چمن چمن گلی گلی، علی 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 علی، مل کے بولو علی علی، ہنس کے بولو علی علی، حیدری الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے، نماز روزے بھی ایک ہوں گے، الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے، نماز روزے بھی ایک ہوں گے، امام آئیں گے لوٹ کر جب ہر ایک مؤذن بغور سن لے، اذان ہوگی غدیر والی، اذان ہوگی غدیر والی، یہ کم زیادہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا انا کے جذبوں میں بہنے والوں، ہوائی مذہب میں رہنے والوں، کوئی کرے گا حلال تم کو حرام ماتم کو کہنے والوں، دکان فتووں کے بند ہوں گے، دکان فتووں کے بند ہوں گے، کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ ادھر ادھر کی زمانہ بیان بند کرے، ادھر ادھر کی زمانہ بیان بند کرے، جو بدعتوں کی کھلی ہے دکان بند کرے، جو بدعتوں کی کھلی ہے دکان بند کرے، اذان مدح جناب امیر ہوتی ہے، جسے سمجھ نہیں آئے وہ کان بند کرے، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، بغیر فرمان ابن زہرا، بغیر فرمان ابن زہرا
نظام دنیا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا، یہ فرش ماتم ہے یاد رکھنا، کبھی سیاست یہاں نہ کرنا، یہ فرش ماتم ہے یاد رکھنا، کبھی سیاست یہاں نہ کرنا، امانت سیدہ ہے آنسو یہاں، خیانت سے خود ہی بچنا، کہیں نہ محشر کے زور سہارا، کہیں نہ محشر کے روز سہارا، تمہارا پھرسا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب چند مصرے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، ملاحظہ فرمائے گا۔ جانے بدرو نین باقی ہے، جانے بدرو نین باقی ہے، قلب زہرا کا چین باقی ہے، ملاحظہ فرمائے گا۔ جانے بدرو نین باقی ہے، قلب زہرا کا چین باقی ہے، کہہ دو اس دور کے یزیدوں سے، کہہ دو اس دور کے یزیدوں سے، آج بھی ایک حسین باقی ہے۔ اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا محمد فردوس کو کہ وہ یہاں پر آ کر اپنا منقبت پیش کرے۔ ان کے استقبال میں ایک بلند سلوہ۔ تو ہمارے درمیان موجود ہیں مجھے لگتا ہے، تو اگلے مقرر کو میں دعوت دینا چاہوں گا غلام محمد کو کہ یہاں پر آئے اور اپنا قصیدہ پیش کرے۔ معافی چاہوں گا ابھی محفل میں موجود نہیں ہے، تو اس کے بعد ہمارے اگلے برادر حبیب اللہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں پر آئے اور اپنا کلام پیش کرے۔ ان کے استقبال میں ایک بلند سلوہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے عید مبارک۔ آج کی اس عید کے موقع پر میں چند مصرے امام زمانہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حجت حق در جہاں یا اے حجت حق در جہاں یا بے شک یہ آسیا یا بے شک یہ آسیا یا
جزاکاللہ خیر. آج ہمارے اس محفل کے مہمان جناب سجاد کارگلی نمائندہ جامعۃ العلماء شہریہ کارگل، شیخ بشیر نمائندہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ، الحاج اظہر علی کربلائی صاحب اور برادر رونا علی ہمارے محفل میں تشریف لا چکے ہیں. ان کے استقبال میں بلند سلوات. اب محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دینا چاہوں گا محمد فردوس کو اور اپنا قصیدہ پیش کریں. ان کے استقبال میں بلند سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس علماء کرام، السلام علیکم، عید مبارک. تو میں اپنے اس مرتبہ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے دو اشعار تو آج یوں ہے کہ ارادے جن کے پوتے ہو، نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کی پوتے ہو، نظر جن کی خدا پر ہو. تلاتم خیز موجود سے وہ گھبرا یا نہیں کرتے. تلاتم خیز موجود سے وہ گھبرا یا نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے. زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے. محفل سجائیں گے جب امام آئیں گے. بانڈر سجائیں گے جب امام آئیں گے. جشن ہم منائیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے. مرحبا قیامت کا ہے ظہور پر موقوف. مرحبا قیامت
موقوف انتظار جوڑے جفا ہے ظہور پر موقوف انتقام کر دے ہے ظہور پر موقوف انتظام ظہور پر موقوف ہم سکون پائیں گے ہم سکون پائیں گے جب آئیں گے. تو یہ سبت جعفر کا نام پر صحابہ کے کام فاسق جیسے نام پر صحابہ کے کام کافر جیسے نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے سب ہی منہ چرائیں گے سب ہی منہ چرائیں گے جب ایمان آئیں گے. سوال مومنوں اور منافقوں کی پہچان حب علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ حسینیت اور یزیدیت میں فرق حق اور باطل میں فرق شان ہے ابو طالب کو کہتے ہیں زخم ہے بھی تازہ مکہ مدینہ کے شام کو فتح دے بلا ہم بنا نہیں سکتے از سقیفت آئیدن غیر سے نہیں پہنچے جگرے دگونا ہم نے کلمہ گویوں سے ایک ایک چکائیں گے ایک ایک چکائیں گے جب ایمان آئیں گے حال غم سنائیں گے جب ایمان آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اب محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دینا چاہوں گا برادر غلام محمد کو کہ آپ یہاں پر آئے اور اپنا قصیدہ پیش کریں. ان کے استقبال میں ایک بلند سلوات. السلام علیکم، عید مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حجت حق شب سے عالم کو سے یم شرمر گومی کھچ گوکل یم ناصر
کافر دنیا بخش میں کلام شروع کرتا ہوں. دل زندہ دل ٹھکانہ ایمان ٹھکانہ امام کا خدا سے دل ہمو کافی ہے زندگی میں سے چل آواز لشکر تو ہو چکا ہے روانہ امام کا غیبت ہے دوست تو شب عاشور کا دیا. عابد صاحب نے ذکر کیا تھا اسی طرح اشارہ ہے شعر. غیبت ہے دوست تو شب عاشور کا دیا. خیمانہ
چھوڑ کر کہیں جانا امام کا نہ چھوڑ کر کہیں تو یہ شعر بھی بطور خاص اے دل میرے عریضے کی کشتی میں بیٹھ جا اے دل میرے عریضے کی کشتی مطلب کتنا پیارا مصرع ہے میرا نہیں ہے اے دل میرے عریضے کی کشتی میں بیٹھ جا اے دل میرے عریضے کی کشتی میں بیٹھ جا یہ خوب جانتا ہے ٹھکانہ شاید تصور کر رہا ہے کہ بعد امام کے ظہور کے جو حالات ہوں گے اس طرف اشارہ ہے ذرا دیکھیے گا خیبر الٹنے والے ذرا کے دیکھ لے خیبر الٹنے والے ذرا آگے دیکھ لے کونی تک آستین چڑھانا امام اختتام پر پہنچ چکی ہے. ایک شعر آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا, اس کے بعد ہمارے آخری مقرر کو دعوت دوں گا. مصرع جو اب پڑھوں گا میں اپنے کلام کا, مصرع جو اب پڑھوں گا میں اپنے کلام کا, عنوان ہے وہ آج کی پاکیزہ شام کا. عنوان ہے وہ آج کی پاکیزہ شام کا. دنیا کو انتظار ہے محشر کا دوستو, محشر کو انتظار ہے میرے امام کا. اور اسی کے ساتھ میں آج کے ہمارے اس محفل کے آخری مہمان ذی وقار حاجی اصغر علی کربلائی سے گزارش کروں گا کہ آپ یہاں پر آئے اور اپنے زیرین خیالات کا اظہار کریں. ان کے استقبال میں ایک بلند صلوات. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. علماء کرام, سادات اعظام, بزرگان دین و ملت,
مہدویت اور دہے فجر اسلامی کی مناسبت سے اور بالخصوص نیمہ شعبان روز مستضعفین جہان روز ولادت خاتم الاوصیاء حضرت حجت ابن الحسن روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدم الفدا کے مناسبت سے آپ تمام سامعین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ خدا کرے یہ جو میرے سر پہ چڑھایا گیا ہے اس سے کچھ میری آواز آپ تک پہنچنے میں مدد کرے۔ آواز آ رہی ہے؟ بقول علامہ اقبال، اس آواز سے اچھی ہے میں اپنی آواز مائک پڑھائی لگائی دے۔ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، وہ جس کی نگاہ زلزلے عالم افکار ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لے لوں گا کیونکہ مجھے بھی کچھ مجبوریاں ہیں، آپ لوگوں سے جلدی اجازت لوں گا۔ اس سے پہلے کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں، عزت مآب ممبر پارلیمنٹ حاجی حنیفہ جان صاحب پارلیمنٹری بجٹ سیشن کی وجہ سے آپ کے اس محفل میں شامل نہیں ہوئے، اس کے لیے آپ سبوں سے انہوں نے معافی طلب کی ہے۔ ہم انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ منزل ہے خلیفۃ اللہ، اور آج ہم سبھی یہاں اس ہستی کے شب ولادت، روز ولادت منانے آئے ہیں، جسے مختلف اشکال میں دنیا کے سارے مذاہب اور مسالک کسی نہ کسی شکل و صورت میں اس ہستی کے انتظار میں۔ دنیا جس گٹا ٹوپ اندھیرے اور ظلم کہ چکی کے دامن میں طوفان میں موجزن ہے، اس طوفان سے اگر کوئی انسانیت اور بشریت کی اس کشتی کو ساحل پہ کنارے پہ پہنچا سکتا ہے، وہ آج کے دن کے مولود ہیں۔ امام زمانہ روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدم الفدا صرف ہم شیعوں کے امام نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہیں، وہ امام ہے ساری انسانیت اور بشریت کے، کیونکہ خدا بند عالم نے جس دین کو، جس آئین کو انسانیت اور بشریت کے لیے نازل کی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر دین ہے، اگر آئین ہے تو وہ اسلامی ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے بغیر کسی بھی مذہب کو مان لیتا ہے تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ قبولیت کی جو شرف ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اس کی فطری ڈیزائر کو، فطری چاہتوں کو اسلام کے بغیر کوئی بھی مذہب پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اور
اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا ظلم بربریت کی اس چکی میں پسا جا رہا ہے. ساری دنیا میں افراتفری کا شکار ہے. ساری دنیا قسم پرسی بربریت اور درندگی کا شکار ہے. اور اس بربریت اور درندگی کا جیتا جاگتا میدان فلسطین، میدان غزہ ہے. اور آج کل اس میدان کے مرکز کو، جہاں سے غدیر کی ایک روشنی پھوٹی، جہاں سے سورج کا ایک کرن پھوٹا اور دنیا کے سارے مستضعفین میں، سارے مظلوموں میں ایک امید جگا دی، جسے دنیا انقلاب اسلامی کے نام سے جانتی ہے. اور آج اس انقلاب اسلامی کے 11 فروری کو 47واں سالگرہ، یعنی اس انقلاب اسلامی کے 47 سال پورے ہو کے ایک نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں. اور ان 47 سالوں میں دنیا نے دیکھا اس قوم کے مقابلے میں ساری استکبار، چاہے وہ شرق کے ہوں یا غرب کے ہوں، چاہے وہ کمیونزم ہو یا کیپٹلزم ہو، اپنی پوری طاقت، توانائی، قدرت سب کچھ لگا دی اس لو کو بجھانے میں. لیکن یہ روشنی، یہ پرتو، یہ کرن غدیر کی کرن ہے. یہ امامت و ولایت کی پرتو ہے. جس انقلاب کی بنیاد امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے 11 فروری 1979 کو سرزمین ایران میں رکھا، جسے علامہ اقبال اپنی اشعار کی خوبصورت پیرائے میں یوں پیش کرتے ہیں: تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیبہ، شاید کہ کل ارض کی تقدیر بدل جائے. اور آج ساری انسانیت دیکھ رہی ہے. ابھی میرے عزیز دوست سجاد نے آپ کو بتلا دی 200 سے زیادہ مملکتیں ہیں، 8 سے 9 ارب کی انسانی آبادی ہے، 56 سے زیادہ اسلامی مملکتیں ہیں. صہیونیت کا وحشیت اور بربریت سے، ظلم اور طغیانی سے بکھرا ہوا امریکہ کا یہ ناجائز اولاد، جسے دنیا صہیونزم کے نام سے جانتی ہے، اور اس صہیونزم کا جو سمبل ہے وہ نیتن یاہو ہے، جس کے نزدیک معصوم بچوں سے لے کر بے گناہ خواتین سے لے کر بزرگوں تک، اسکول سے لے کر کالج یونیورسٹی تک، چھوٹے چھوٹے میڈیکل کیمپ سے لے کر ہاسپٹلز تک، پانی، کھانے کے جتنے بھی وسائل ہیں، دوائی، علاج کے جتنے بھی سامان ہیں، رہنے کے جس کے سر پہ بھی چھت ہو، ان سبوں کو زمین بوس کر کے ایک قوم کو اس صدی میں، جب دنیا کے یہ نام نہاد ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، چلڈرن رائٹس، کیا کیا رائٹس اور کیا کیا امنسٹی کے نام سے آرگنائزیشنز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، یہ ساری ایسوسیشنز، یہ ساری آرگنائزیشنز سام سونگے بیٹھی ہے، کیونکہ ان کے آقا اور اس آقا کا غلام شیطان بزرگ امریکہ اور اس کا پروردہ ناجائز اولاد
डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इस पूरी दुनिया में धनधनाता हुआ फिर रहा है, शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, जहां जिस जगह चाहे अपनी मर्जी से जमहूरियत के नाम पे, आजादी के नाम पे, मसावात के नाम पे, अखुवत के नाम पे जितने भी खूबसूरत नाम हैं, इन सारी नामों को सहारा लिए इंसानियत और बशरियत को ऐसे औंधे चला जा रहा है जैसे बिखरा हुआ सांड है, जिसके सामने कोई उसूल, कोई प्रिंसिपल्स माना ही नहीं रखता है। आपने देखा अभी एप्स्टीन फाइल, क्या क्या हकीकतें आपके सामने बरमला कर रही है। मासूम बच्चों के जिस्मों के टुकड़े टुकड़े करके ये नाम निहाद इंसानी हुकूक के आलमबरदार, ये नाम निहाद जमहूरी हुकूक के आलमबरदार, ये डेमोक्रेसी, जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के चैंपियन इन मासूम छोटे छोटे बच्चों को खाक और खून से गलतानी नहीं करते हैं। इनके जिस्म के छोटे छोटे बूटियां बना के खाने के मेज पे सजाए जाते हैं। इन छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चों के जिस्म और जान से खेला जाता है, और ये नंगी नाच ये सारी इंसानियत के सामने रची और खेली जाती है, और सब के सब खामोश तमाशाई बने मुंह खोले देखे जाते, जैसे इनके इस जिस्म में, इस ढांचे में जान नाम की कोई वजूद ही नहीं रखती है। ये बेजिस्म जाना चाहे कहीं पे भी हो, ये आपके और मेरे किसी काम के नहीं है। अगर हम करबलाई है, अगर हम आलवी है, अगर हम फातिमी है, अगर हम हुसैनी है, तो इमाम हुसैन की ये सदा कभी नहीं भूलना। जब इमाम हुसैन असर आशूर पूरी जिस्म लहू लहान, तलवार बर्चियों नेज़ों से जिस्म का कोई हिस्सा बचा नहीं है, घुटनों के बल सुलझना से गिर के जमीन पे है, और ये इंसानियत के दरंदे उमर इब्न साद, शिमर इब्न जिलजोशन खोली, सिनान इमाम हुसैन को उस हालत में छोड़ के खेमगाह की तरफ बढ़ी, नामोस की तरफ बढ़े, बच्चों की तरफ बढ़े, खवातीन की तरफ बढ़े, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी पूरी ताकत, तवानाई, कुव्वत जमा करके नेज़े, तीर, बर्चियों के सहारे, तलवार के सहारे घुटनों पे उठ खड़े हुए और सदा दी, आवाज दी, या शीअत आल अबी सुफियान, इन लम यकुन दीनुन लकुम वला तखाफून अल-मआद फकूनु अहरारन फी दुनियाकुम। अबी सुफियान के शिया, अबी सुफियान के मानने वालों, इन लम यकुन दीनुन लकुम, तुम्हारे पास अगर कोई मजहब नहीं है, कोई दीन नहीं है, किसी मजहब को नहीं मानते हो, किसी आईन के पैरोकार नहीं हो, किसी उसूल को नहीं मानते हो, वला तखाफून अल-मआद, और नहीं तुम्हें क़यामत की कोई डर है, तुम एथिस्ट हो, तुम कम्युनिस्ट हो, तुम खुदा के वजूद को नहीं मानते हो, तुम दीन को नहीं मानते हो, तुम मजहब को नहीं मानते हो, तुम्हें क़यामत का, द वर्ल्ड हियर आफ्टर की भी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। फकूनु अहरारन फी दुनियाकुम, इस दुनिया में सिर्फ आल अबी सुफियान के शियों से नहीं कहा जा रहा है, असर आशूर है, सारे साथी कलम हो गए, अब्बास जैसा भाई, अली अकबर जैसे बेटा,
सब लहूलुहान हो चुके हैं, सब सामने पड़े हुए हैं, खुद जख्मियों से चूर है। जब देखते हैं ये यजीदी और इब्न जियाद की फौज खैमगाह की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, तो कहते हैं कम से कम इंसान बनो, आजाद इंसान रहो, फकूनु अहरारन फी दुनियाकुम। यही मेरे आपसे भी गुजारिश है। आपके जितने भी डिजायर्स हों, आपके जितने भी अफेक्शंस हों, किसी के साथ कोई लगाव हो, कोई दिलचस्पी हो, किसी के साथ कोई राबिता हो, अटैचमेंट हो, कुछ भी हो, अपनी आंखें, कान, दिमाग को खुला छोड़ दे। ऐसा ना हो कि कुरान आपको पुकारे, वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा वलहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा उलाइका कल अनआम। आंखें हैं, दिखाई नहीं देता। आज आप देख रहे हो, आपकी चारों तरफ नजर दौड़ा के देखें, ये जो ढांचे खड़ी हैं, इन ढांचों के अंदर आंखें हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। ट्रम्प क्या कर रहा है, नेतन्याहू क्या कर रहा है, उसके चेले चमचे चपाते खलीज के नाम निहात इस्लामी मुल्कों के सरबराह क्या कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता। वलहुम आज़ानुन, कान है, सुनाई नहीं देता। इनके कान तक जू नहीं लगती है। पिछले 3.25 साल से गजा में क्या आग और खून की होली खेली जा रही है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। वलहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, दिल है पत्थर की मानंद हो चुकी है, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। उलाइका कल अनआम, ये चौपाए हैं, ये जानवर है, जानवर भी नहीं कह सकते हैं, जानवर की भी एक कैटेगरी है। जब उनकी कोई देखभाल कर लेता है, उनको कोई सहलाया जाता, खिलाया जाता, पिलाया जाता है, तो वो अपने मालिक को, अपने घर को, पास पड़ोस को वो पहचान लेते हैं, एहसास रखते हैं, फीलिंग रखते हैं, दर्द रखते हैं। ये जानवर है, वलहुम अज़ल, जानवर से भी बदतर है। आज की दुनिया में कोई इनको अगर कुत्ता कहे तो ये कुत्ते की तस्लील है, और इन कुत्तों को, इन शैतान के नमूनों को उसमें खत्म कर रहा हूं। आपके और मेरे अरब सरजमीन के रेजिस्टेंस मूवमेंट के, इस दुनिया के, आपके इस सदी के सैयद शुहदाए मुकावमत सैयद हसन नसरुल्लाह अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका है फिलिस्तीन पे, अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका है इस्लाम पे। क्योंकि जुमला याद रखे, कहता उस वक्त भी यजीद और इब्न जियाद था। जिस इमाम के हम और आप मुंतजिर हैं, उस इमाम के मुकाबले में कौन आएगा आपको पता है? सुफियानी। ये सुफियानी कौन है? ये उस्मान नाम है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का परवरदा है, पाला पोसा बड़ा किया हुआ है, औलाद उमैया से है, बनी उमैया का औलाद है ये सुफियानी। इस सुफियानी का गढ़ और मरकज दमिश्क में होगा, जामिया उमवी में होगा, और आज के गदीर का वारिस, तमाम अनबिया का वारिस, तमाम औसिया का वारिस, खुदा बंदे आलम का इस रोए जमीन पे आखिरी हुज्जत, जिसके आप और हम सब मुंतजिर हैं। ये इंतजार किस लिए है? क्या सिर्फ महफिलें सजाने के लिए? अभी आपके प्रोफेसर आबिदी साहब कह गए, क्या वाह लगाने के लिए है? या अपने जहनों को झंझोड़ने के लिए,
دل اور دماغ کو جھنجھوڑ کے دکھلا دے، بتلا دے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ مہدی کا مرکز کوفہ ہوگا، دارالحکومت کوفہ ہوگی، بنی ہاشم کا مرکز کوفہ، بنی سفیان کے اولاد کا مرکز دمشق، جامعہ اموی ہوگا، پھر دوبارہ کربلا دہرائی جائے گی۔ کہاں کھڑے ہو جائیں گے آپ خود اندازہ کریں۔ دو ہی راستے ہیں، کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، کوئی ہاں اور نہیں کا راستہ نہیں ہے، یا ہاں ہے یا نہیں ہے، یا اموی ہے یا علوی ہے، یا فاطمی ہے یا ہندا کے ماننے والے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ امام علی مقام کا یہ جملہ دہراتے ہوئے شہادت کو چوم کے خدا سے جا ملے۔ دونوں جملے سنا کے میں ختم کر رہا ہوں۔ وہ جملہ ہے جو ابھی عبداللہ الحسین نے کوفہ اور شام کے لشکر کو خطاب دیتے ہوئے کہا، الا ان الداعی ابن الداعی قد رکز بین اثنتین، زنا زادہ اور زنا زادہ کا زنا زادہ، قد رکز بین اثنتین، دو چیزوں کے درمیان ہمیں کھڑا کر رہا ہے، حق و باطل کے درمیان، بین الذلۃ والذلہ، یا سر جھکا کے بیٹھے رہے، ہمیں ہاں ملائے بیٹھے رہے، اندیکھا کر کے، انسنا کر کے، احساس سے آری، درد سے آری، جذبات سے آری، بے جان بن جائے۔ بین الذلۃ والذلہ، یا قتل ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو جائے، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر مہدی کے ساتھ آنا ہے، آئیے، آج عہد کا دن ہے۔ جو عہد الست بربکم کے ساتھ ہم نے کی تھی، ہمارے بزرگوں نے کیا، قیامت تک کے نسلوں نے کیا، آج اس عہد کو دوبارہ تکرار کر کے مہدی کے ہاتھوں پہ آج بیعت کرنے کا دن ہے۔ آخری جملہ یاد رکھیے، آخری جملہ ہی ہے، قد رکز بین اثنتین، بین الذلۃ والذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ بس ایک اور جملہ کہتے ہیں، سید حسن نصر اللہ کے جملے میں ختم کر رہا ہوں، کہتے ہیں قولوا لنا رافضین، تم ہمیں رافضی کہو، قولوا لنا حاربین، تمہاری من میں جو بھی آئے دہشت گرد کہو، تمہارے من میں جو بھی آئے فنڈامنٹلسٹ کہو، واللہ سید حسن نصر اللہ کہہ رہے ہیں، اس کا جوان بیٹا شہید ہوا، واللہ نحن شیعة علی ابن ابی طالب لن نترک القدس، لن نترک الفلسطین، خدا کی قسم، اس روئے زمین پہ، اس دھرتی پہ ہم علی کے ماننے والے، خطیب کے ماننے والے کبھی قدس اور فلسطین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اور آپ سباحت کر لیں، امام زمانے سے کس کی کہاں سے کیا پریشر آتی ہے، کیا دباؤ آتا ہے، کون کہاں سے آپ کو کھینچا جاتا ہے، ان ساری بندشوں سے نکل کے آزاد انسان بن کے سوچا کرو، دیکھ لو دنیا میں آج امام خامنہئی خطیر کے سنبل ہے، آج امام خامنہئی
کربلا کے سمبل ہے. مسلم نہیں، شیعہ نہیں، سنی نہیں، جیوش نہیں، کرسچنز نہیں، ہندو نہیں، بدھسٹ نہیں، ایتھسٹ، کمیونسٹ، دنیا میں جتنے بھی آزاد انسان ہیں جن کا کانشس زندہ ہے، جن کی ضمیر زندہ ہے، وہ امام خامنہئی کے ساتھ ہے. جن کا کانشس مر چکا ہے، ضمیر مر چکی ہے، جو صرف ڈھانچہ ہے انسان نما، سب کچھ سرنڈر کر چکا ہے. ٹرمپ اور بنیامین نیتنیاہو کے ساتھ ہے. کس راستے کو چنیں گے؟ یا آپ مجھ پہ بس دعا کریں. آج کی شب، آج کی رات شب قدر کے بعد سب سے بڑی رات ہے. یہ شب قدر کا پیش خیمہ ہے جہاں آپ کی سال کی پوری لائف بنائی جاتی ہے. اس لائف کو بنانے کی رات آج کی رات ہے. فاطمہ کے لال کو، فاطمہ کو توسل میں لے کے خدا سے دعا کرے، امام زمانہ سے دعا کرے. امام زمانہ، ہم بھی چاہتے ہیں آپ کے جان نثاروں میں، آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے سپاہیوں میں شامل ہو کر قافلے کربلا کے ساتھ، قافلے حسینی کے ساتھ، قافلے حسنی کے ساتھ، قافلے فاطمہ و علوی کے ساتھ آپ کی امامت میں شامل ہو اور اپنی یہ ناچیز جانوں کو آپ کی راہ پہ قربان کریں. خدا ہم سبوں کو امام زمانہ کو سمجھنے کی توفیق عنایت کرے. میں پھر ایک بار مقصد کے پریزیڈنٹ اور ان کے سارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ کربلائی صاحب. میں بہت معذرت چاہتا ہوں ہمارے پورے ٹیم کی طرف سے کہ وقت تھوڑا آگے بڑھ گیا، لیکن میں سلام کرتا ہوں آپ تمام جوانوں کے جذبے کو کہ وقت بڑھنے کے بعد بھی آپ لوگ محفل میں ٹکے رہے. بس میں آخر میں مولانا مصطفیٰ حسین سے گزارش کرتا ہوں دعائے کلمات سے محفل کا اختتام کرے. اور ایک چھوٹی سی نوٹس ہے کہ میٹرو کی جو ٹائمنگ ہے وہ 11 بجے بند ہو جاتی ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جہالت کی موت ہوگی. آج کی شب بہت ہی بابرکت شب ہے. آج کی شب میں خصوصی دعا ہم سب مل کر کے کریں. اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار عالم سے دعا کریں. معبود تجھے واسطہ ہے اس شب میں آنے والے نو مولود کا کہ ہم سب کو حقیقی معرفت امام زمانہ سے آشنا فرما. تجھے واسطہ ہے اس شب کی عظمت کا کہ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما.
تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا کہ جو بھی جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اس جشن میں جو بھی جس طریقے سے بھی جس نے شرکت کیا ہے ان سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اس جشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ سب سے بڑی دعا ہے ہماری کہ ہمیں امام زمانہ کے حقیقی سفیر میں قرار فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمارے آخری امام منتقم خون حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ آئیے روح قبلہ ہو کر کے ہم سب مل کر کے دعائے فرج پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ لا